بسم الله الرحمن الرحيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات، رحمت للعالمین، شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس موضوع کا آغاز کر رہے ہیں وہ وسیلہ کا موضوع ہے. وسیلہ کسے کہا جاتا ہے اور وسیلہ جو ہے وہ کن صورتوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے، اور اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ وسیلہ جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے. وسیلہ ایک چیز کا دوسری چیز کے درمیان، یعنی ایک چیز دوسری کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی قربت پانے کے لیے جس درمیانی چیز کا استعمال کیا جائے اسے وسیلہ کہتے ہیں. یعنی وسیلہ جو ہے وہ اٹ سیلف مقصود نہیں ہوتا، یعنی مقصد کوئی اور ہوتا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جس درمیانی چیز کو استعمال کرتے ہیں اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے لغوی طور پر اور لینگویج کے اعتبار سے. اب یہ موضوع جو ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ بھی بڑا عظیم موضوع ہے، اور اس کی اوپر مختلف ڈسکشنز کے اور تعلیمات کے مختلف پہلو ہیں اس کے اوپر. مگر چند
جو بعض اوقات غلط فہمیاں کریٹ ہو جاتی ہیں، اس حوالے سے ہم قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے اس کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ بعض اوقات ایسی بات بھی سننے میں آتی ہے معاذ اللہ کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اس اعتبار سے کم آپ لوگ جو پہلے رمضان المبارک سے یا جب کا کورس شروع ہوا آ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کو اس بات کو سمجھنے میں کوئی ڈاؤٹ ہو، پریشانی ہو، یا اس بات میں کوئی کم علمی رہ گئی ہو۔ وہ یہ کہ ایک چیز آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے کہ شرک اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں اور کسی کو شامل کر لیا جائے۔ اس سے آسان تعریف جو ہے وہ اور کوئی نہیں سمجھائی جا سکتی۔ یعنی شرک اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، اس میں بعین ہی کسی مخلوق کو شامل کر لیا جائے تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور حیرت یہ ہے کہ وسیلہ تو جب بھی کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کیا جائے گا۔ اب وسیلہ کو اگر کسی کم علم نے معاذ اللہ شرک کہہ دیا تو یہ تو انتہائی جہالت والی اور کم علمی والی بات ہوئی، کیونکہ وسیلہ معاذ اللہ کوئی اللہ کریم کا حق تو نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ کریم کا حق ہے تو معاذ اللہ اللہ کو وسیلہ ٹھہرائیں گے تو وہ کس کی بارگاہ میں ٹھہرائیں گے؟ پھر آپ نے مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیا۔ یعنی اگر کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ وسیلہ شرک ہے تو شرک تو اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کریم کی ذات یا صفات میں کسی کو شامل کر دیا جائے۔ تو یہ کیسے شرک ہوا کہ بھئی معاذ اللہ، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوا کہ وسیلہ اللہ کریم کی شان تھی اور اس کو ہم نے مخلوق کے لیے ثابت کر لیا، تو یہ تو ہو گیا شرک۔ اور اگر معاذ اللہ اللہ کریم کی کسی نے سمجھا یہ شان ہے تو پھر اللہ کو کس کی بارگاہ میں آپ وسیلہ ٹھہرانا چاہتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ العظیم۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم سے بڑھ کر بھی کوئی ہے کہ جہاں پہ اللہ کریم کو معاذ اللہ وسیلہ بنانا تھا تو وہ تو نہیں بنایا، آپ نے تو مخلوق کو بنا لیا۔ ایسی سوچ جو ہے وہ یا تو تعصب ہے، فرقہ واریت ہے، یا پھر جہالت ہے، یا پھر دین کے علم کو نہ سمجھنے والی بات ہے کہ وسیلہ جب بھی اختیار کیا جائے گا وہ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف اختیار کیا جائے گا۔ اب اللہ کریم جو ہے، اللہ کریم کو تو معاذ اللہ اور کسی کے بارگاہ میں اب وسیلہ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اللہ کریم تو مقصود ہے، اللہ کریم کی ذات تک پہنچنا تو نسب العین ہے، وہ تو دین کا واحد مقصد ہے، اس سے آگے تو کچھ بھی نہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ سورہ المائدہ کی آیت 35 ہے جو ہم نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کریم کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، محنت کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے بات عرض کر کے تو آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کا بیان ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ بولیے کتنی کا؟ 4 کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا، سب سے پہلے کس چیز کا؟ ایمان کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں مخلوق میں سے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ہے، جو مومن ہے، جو مسلمان ہے۔
تم کیا کرو؟ اتقوا اللہ، سب سے پہلے یہ کرو کہ اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، یہ تیسرا حکم ہے اہل ایمان کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، خوب محنت کرو اللہ کریم کی راہ میں۔ اچھا، یہ تین چیزیں، پہلی چیز تو ہوگی ایمان، دوسری چیز ہوگی تقوی اختیار کرنا، دوسری چیز کیا بولیے؟ تقوی اختیار کرنا۔ تیسری ہمارا موضوع ہے، اس کو چھوڑیں۔ چوتھی چیز آگے ہوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو ایک ہی آیت کے اندر اہل ایمان کو تین حکم دیے گئے۔ پہلا یہ کہ تقوی اختیار کریں، دوسرا یہ کہ وسیلہ تلاش کریں، تیسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ کتنی عجیب بات ہوگی کہ دو احکام کو تو بندہ اسی طرح مانے کہ تقوی اختیار کریں تو تقوی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، جو چیزیں اس نے حرام کی ان سے بچنا، جن کے اوپر عمل کا حکم دیا ان کے اوپر عمل کرنا، مکروہات سے بچنا، حرام سے بچنا، نیکی کرنا، اطاعت کرنا، یہ تو سارا ہو گیا تقوی۔ اب وہ بھی کام اپنی جگہ پہ درست ہوا۔ آخری جو ہے جاہدوا فی سبیلہ کی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، نہ پہلا کام تقوی جو ہے وہ شرک ٹھہرتا ہے، نہ آخری کام جو جہاد ہے وہ شرک ٹھہرتا ہے، تو درمیانی کام اللہ کی راہ میں وسیلہ اختیار کرنا معاذ اللہ یہ شرک کیسے ہوا؟ بھئی آیت بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہی جگہ پر موجود ہے، نہ تو کوئی سیاق و سباق بدلا ہے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ اس کا بدلا ہے، نہ پس منظر نہ پیش منظر، کچھ بھی آیت کا نہیں بدلا، آیت اسی جگہ پر موجود ہے۔ تین حکم جو اس کے اندر موجود ہیں کہ پہلے اہل ایمان کو ترغیب ہے کہ تقوی اختیار کریں، دوسری ترغیب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ڈھونڈیں، تیسری ترغیب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جب ایک آیت میں تین احکام جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اگر ایک حکم معاذ اللہ کسی نے شرک سمجھا تو پھر باقی بھی تو ساتھ شرک ہونے چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر تو باقی دو کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، پھر تو معاذ اللہ اللہ کی راہ میں جہاد، کوشش، محنت کرنا وہ بھی شرک ہونا چاہیے، پھر معاذ اللہ تقوی اختیار کرنا وہ بھی ہونا چاہیے۔ حکم تو ایک ہی انداز میں دیا جا رہا ہے۔ سو اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ وسیلہ شرک ہے تو اس سے پوچھا جائے بھئی کیا وسیلہ اللہ کریم کی کوئی شان تھی جو مخلوق کے لیے ہم نے ثابت کر دی؟ اللہ کریم حکم ارشاد فرما رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اہل ایمان اللہ کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کے لیے وسیلہ اختیار کرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلے کو طلب کرو۔ اللہ کریم تو یہ حکم دے اہل ایمان کو، اور اہل ایمان جو ہیں وہ آگے حکم کا کچھ نہ کچھ بناتے پھریں۔ سو یہ بات جو ہے یہ اہل ایمان کو زیب نہیں دیتی کہ اللہ کریم نے باقاعدہ طور پر اس آیت میں مومنوں کی توجہ اس بات کی طرف دلائی کہ وہ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں، اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اس مقام کی تفسیر بیان فرمائی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے کیا مراد ہے، تو آپ نے یہ تفسیر بیان کی کہ اس سے اس مقام پر یہ مراد ہے کہ مومن جو ہے اللہ کریم کا قرب پانے کے لیے کسی کامل کی بیعت کیا کریں۔ انہوں نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مفہوم یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ کریم کا قرب پانے کے لیے کسی کامل کی، نیک کی، کسی اللہ کے ولی کی بیعت کیا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس وسیلے کو تلاش کر سکیں اور اس کی بارگاہ کا قرب جو ہے وہ پا سکیں۔ سو یہ جو سبجیکٹ ہے، وسیلے کا سبجیکٹ جو ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وسیلہ کیا ہے اور وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ اور دین کی جتنی بھی تعلیمات ہیں قرآن و حدیث میں،
ان میں سے چند ایک جو مین اور اہم ہیں ان کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ذکر کریں گے، مگر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم کو اپنی بارگاہ میں اپنے پیاروں کا وسیلہ پیش کرنا جو ہے، اللہ کریم کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ کریم کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ لوگ اس کی بارگاہ میں اس کے پیاروں کا وسیلہ پیش کریں۔ قرآن و حدیث کو پڑھیے، میں آپ کو مثالیں عرض کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح کسی سے محبت ہوتی ہے نا، محبت تو جو محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کے ہر بات سے اور ہر ادا سے پھر محبت ہوتی ہے۔ جس سے پیار محبت ہوتا ہے اس کی ہر ادا کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کی جگہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اس کی استعمال شدہ چیزوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کریم کی محبت میں غرق کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے جواباً انہیں اپنی محبت عطا فرمائی، اور وہ جو انبیاء تھے، جو صالحین تھے، جو اولیاء کرام ہر قیامت تک ہوتے رہیں گے، وہ جو صالحین اولیاء کرام ہیں ان کے مقامات کو آپ کو قرآن مجید میں پڑھیے، نہ صرف ان کا ذکر کرنا بلکہ وہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے اس جگہ پر بھی دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرما دیتا۔ یہ اس کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا عالم ہے کہ جس سے وہ محبت فرماتا ہے، پھر خالی اس کا وجود الگ بات رہ جاتی ہے، پھر جہاں پہ وہ کھڑا عبادت کر رہا ہے پھر وہ جگہ خدا کو پسند ہے، پھر جو چیزیں وہ استعمال کر رہے ہیں وہ چیزیں خدا کو پسند ہیں، پھر جس چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے اس نسبت کے حیا میں اللہ تعالیٰ مخلوق پہ کرم فرماتا رہتا۔ اور یہ ساری چیزیں وسیلہ ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بولیے کیا ہیں؟ یہ سارا کچھ وسیلہ ہے۔ وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت بھی وسیلہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا جس جگہ پر اللہ کا وہ نیک بندہ عبادت کرے وہ جگہ بھی وسیلہ بن جایا کرتی ہے، اور نہ وہ شخصیت موجود ہو نہ وہ جگہ موجود ہو، اس کی استعمال شدہ چیزیں جو ہیں وہ بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں وسیلہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ سارا کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ سورہ آل عمران سے ہم عرض کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 37 میں اور 38 کے اندر 39 کے اندر یہ مضمون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس سے آپ کو تصور وسیلہ کی سمجھ آ جائے گی۔ اس مقام پر اس عظیم واقعہ کا بیان ہے جو واقعہ ہے حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کا، حضرت سیدہ مریم کا۔ حضرت سیدہ مریم کون ہیں؟ جو والدہ ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ ان کا واقعہ جو اس مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدہ مریم کو علیہ السلام کو کفالت میں دے دیا، پرورش میں دے دیا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی۔ اور زکریا علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ زکریا علیہ السلام کون ہے؟ بولیے، اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی کفالت میں ہم نے حضرت سیدہ مریم کو دے دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام آپ جب بھی حضرت مریم کے پاس جاتے، ان کے حجرے میں جاتے، ان کے کمرے میں جاتے، چونکہ کفالت آپ کی ذمہ تھی۔ حضرت مریم جو ہیں وہ ایک حجرے میں عبادت کرتی رہتی تھیں بیت المقدس کے اندر، اور ان کی کفالت چونکہ حضرت زکریا کے سپرد تھی، اور حضرت زکریا اللہ کے نبی تھے اس دور کے۔ آپ ان کے پاس جو ہیں وہ جاتے، کھانا دینے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب بھی زکریا علیہ السلام وہاں پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ وجد عندها رزقا، وہ تو کھانا لے کر جاتے، اور جب حضرت مریم کی بارگاہ میں پہنچتے، آپ کے پاس جب تشریف لے کے جاتے تو حضرت مریم کے پاس آلریڈی رزق جو ہے، کھانا جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ آپ نے ایک دن پوچھ لیا، قال یا مریم انا لک ھذا، آپ نے پوچھا اے سیدہ مریم کھانا لانے کی، آپ کی کفالت کی، آپ کی پرورش کی، یہ تو ذمہ داری میری ہے،
اور میں جب آپ کے پاس کھانا لے کر آتا ہوں تو آلریڈی آپ کے پاس کھانا، رزق، پھل فروٹ موجود ہوتے ہیں. انا لکی ھذا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ سیدہ مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ. آپ فرماتی ہیں آپ تو اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، آپ تو کھانا لے کر آتے ہیں، اور آپ کے بغیر یہ جو سارا کچھ میرے پاس پڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کریم کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ کریم جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب سیدہ مریم کی حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کرامت دیکھی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اسی مقام پر سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی. قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، عرض کی اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی جناب سے مجھے نیک پاکیزہ اولاد جو ہے وہ عطا فرما. انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اب اس میں جو بات میں عرض کرنے چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے درجے اور رتبے کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہیں. آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. حضرت سیدہ مریم اپنے درجے اور رتبے کے اعتبار سے اللہ کی نبی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ولیہ ہیں، ایک کامل عورت ہے، وہ نبی نہیں ہے. درجے اور رتبے کے اعتبار سے حضرت زکریا کا مقام کہیں بلند، عرف اور اعلیٰ ہے. اب حضرت سیدہ مریم جو ہیں ان کے پاس جب آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی وہ نوازشات اور وہ مہربانی اور وہ کرامات دیکھیں تو آپ کے مقام کا حضرت زکریا کو اندازہ ہو گیا کہ مریم خالی وہ ایسی بچی نہیں جس کی میں کفالت کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک پسندیدہ اور محبوب مخلوق، یعنی اللہ کی ولی بن چکی ہیں. ان کے پاس جب اس کرامت کو دیکھا تو پھر سیدنا زکریا علیہ السلام کی اس وقت کافی عمر ہو چکی تھی، اور جب نہ کافی عمر تک بندہ بے اولاد رہے اور بیٹے کی دولت سے محروم رہے تو ایسا نہیں تھا کہ حضرت زکریا نے اس دن پہلے دن دعا کی تھی. حضرت زکریا تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہوں گے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، اب اولاد طلب کر رہے ہوں گے اللہ کریم سے، اور ہمیشہ دعا فرماتے ہوں گے. مگر جب اس روز حضرت سیدہ مریم پر اللہ کریم کی وہ کرم نوازی دیکھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں اس دن حضرت زکریا نے عبادت اور دعا جو ہے وہ اپنے گھر جا کے نہیں مانگی. اس دن جناب زکریا نے دعا کے لیے اسی حجرہ سیدہ مریم کو ہی پسند کیا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ہنالک، حضرت زکریا نے اسی مقام پر کھڑے ہو کے دعا کی. اب یہ جو ہنالک کا لفظ ہے نا، یہ ایسا بتاتا ہے کہ حضرت زکریا پورے اپنے عمل سے، پورے عمل پاک سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ میرا اس مقام پر کھڑے ہو کے دعا کرنا محض اس لیے ہے کہ اس جگہ کو میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اور اس کی ریزن ہی کوئی نہیں. جب اللہ کریم کا کرم دیکھا حضرت سیدہ مریم پر تو حضرت سیدنا زکریا نے اسی مقام پر کھڑے ہو کے دعا کی، اور دعا کی یا اللہ مجھے نیک پاکیزہ صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اب اللہ کریم کیا فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی حضرت زکریا علیہ السلام جو کئی سالوں سے دعائیں کر رہے تھے اولاد کے لیے، جب انہوں نے سیدہ مریم کے قرب میں آ کر اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر اور اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کے دعا کی تو اللہ کریم فرماتے ہیں اسی وقت ہم نے فرشتوں کو حضرت زکریا پہ نازل فرما دیا، اور انہوں نے کہا کس حالت میں وہو قائم یصلی فی المحراب، جب حضرت زکریا اسی محراب میں ابھی کھڑے ہوئے تھے، ابھی آپ دعا کر ہی رہے تھے، ابھی دعا پوری کر کے ہاتھ چہرے پہ نہ پھیرے تھے، فرمایا وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی محراب میں کھڑے بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اسی وقت ہم نے بشارت دے دی جائے زکریا ہم آپ کو یحییٰ عطا فرماتے ہیں.
اب یہ قرآن مقدس کا وہ عظیم مقام ہے جس سے آپ کو پوری تصور وسیلہ کی سمجھ آ جاتی ہے. جو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اپنے گھر میں بھی جب دعا کرتے تھے تو کس سے کرتے تھے؟ اللہ کریم سے. جو حضرت مریم کے حجرے میں آ کے دعا مانگی تو دعا پھر بھی کس سے کی؟ اللہ کریم سے دعا کی. یعنی دعا ہمیشہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. دعا ہمیشہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی. مانگا صرف اللہ کریم سے جائے گا اور اللہ کریم ہی سب کو عطا فرماتا ہے، مگر یہ طریق جو ہے یہ بھی اللہ کریم ہی عطا فرما رہا ہے. یہ بات بس جو سمجھ لے گا اس کو وسیلے کی سمجھ آ جائے گی. یہ طریق بھی تو اللہ کریم عطا فرما رہا ہے، یہ رستہ بھی تو اللہ کریم عطا فرما رہا ہے. رستہ کیا عطا فرمایا کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی وہ دعا اس جگہ کی برکت سے اس طرح قبول ہوئی کہ ابھی دعا مانگ کے فارغ نہ ہوئے تھے کہ ملائکہ اللہ کریم کی طرف سے خوشخبری لے کر آ گئے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کریم کا پسندیدہ طریقہ ہے. اللہ کریم کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ جو شخص اس طریق سے اللہ کریم کی بارگاہ سے مانگتا ہے اللہ کریم جلدی عطا فرما دیتا ہے. حالانکہ دعا ہمیشہ اللہ کریم کی بارگاہ میں کی جاتی ہے، مانگا ہمیشہ اللہ کریم کی بارگاہ سے جاتا ہے، مگر رستہ یہ عطا فرمایا. اور ایمان افروز بات آپ کو عرض کروں وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت زکریا نبی تھے، حضرت زکریا نبی تھے اور حضرت مریم جو ہے وہ نبی نہ تھی. حضرت مریم نبی نہ تھی. اب کتنی ایمان افروز یہ بات ہے کہ ایک بلند ترین رتبہ میں نبی ہو کر غیر نبی کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ نبی ہو کر غیر نبی کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو اگر غیر نبی کے وسیلہ سے دعا کرے تو وہ دعا قبول کیوں نہ ہوگی؟ کہ بھئی درجہ تو حضرت زکریا کا بڑا تھا، اس کے باوجود غیر نبی جس جگہ پہ عبادت کر رہے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی تو اللہ نے فوراً قبول فرما لی. سو نبی غیر نبی کے وسیلہ سے دعا کرے پھر بھی قبول ہوتی ہے، تو غیر نبی جب نبی کے وسیلہ سے دعا کرے وہ دعا قبول کیوں نہ ہوگی اور وہ وسیلہ اختیار کرنا درست کیوں نہ ہوگا؟ حیرت ہے لوگوں کو انبیاء اولیاء کے علاوہ ملا ہی کو نہیں اس دور کے اندر. اتنی زبانیں کھلی ہوئی ہیں، اتنی زبانیں دراز ہیں لوگوں کی، اولیاء کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. معاذ انبیاء کا وسیلہ دینے سے لوگوں کو منع کر دیتے ہیں، اور انبیاء اپنے بلند تر مقام کے باوجود غیر انبیاء کا وسیلہ دیتے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کے اولاد عطا فرمائی اور اسی وقت قبولیت اتار بھی تھی. اس سے آگے آپ قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھیے سورہ یوسف میں سے. آج میں قرآن مجید سے کچھ مقامات عرض کروں گا جو مین اور اہم ہیں، اور کل انشاءاللہ احادیث پاک سے جو ہے وہ عرض کروں گا تاکہ دونوں جہت اسے مسئلہ کمپلیٹ ہو جائے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس واقعہ کا بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر فرما دیا اور ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے بنیامین ہے، اور ان سب نے معافی مانگی. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کیا. اس کے بعد آپ نے ان سے اپنے ابا جان یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کا حال احوال پوچھا. بھائیوں نے عرض کیا کہ ابا جان جو ہیں وہ آپ کے فراق میں، آپ کی محبت میں رو 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 کر اپنی آنکھوں کی بینائی کو ضائع کر چکے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اب اللہ کریم کی بارگاہ سے جو آپ کو فہم حاصل تھا مقام نبوت پر، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ نے کیا کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ جو نابینائی ہو گئی تھی، وہ جو آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا، اس کو درست کرنے کے لیے وسیلہ کے طور پر اپنی مبارک قمیض کو حضرت یعقوب کی بارگاہ میں بھیج دیا.
اور یہ قرآن مجید ہے. فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائیو یہ میری قمیص جو ہے یہ لے جاؤ, یہ میری شرٹ جو ہے یہ لے جاؤ, میرا کرتا جو ہے یہ لے جاؤ اور لے جا کے کیا کرو, فألقوه على وجه ابی, اور میرا قمیص جا کے میرے ابا جان کی آنکھوں کے اوپر رکھ دینا. یأتی بصیرا, بس اتنا ہوگا کہ میرا قمیص حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگنے کی دیر ہے, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی روشنی واپس کر دے گا. یہ وسیلہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جن سے اللہ کریم کو پیار ہوتا ہے پھر ان کی ہر نسبت والی چیز سے بھی اللہ کریم کو پیار ہوتا ہے. پیار کا مرکز اور محبت کا مرکز تو ذات پاک سیدنا یوسف علیہ السلام تھی. قمیص کو تو دور دراز نسبت حضرت یوسف کے ساتھ تھی نا, جو آپ پہنتے تھے, اتارتے بھی تھے, پہنتے بھی تھے, اتارتے بھی تھے. فرمایا یہ میرا قمیص لے جاؤ اور قمیص لے جا کے حضرت یعقوب کی آنکھوں پر رکھنا. یأتی بصیرا, تو حضرت یعقوب کی آنکھیں روشن ہو جائیں گے. اب اس سے آگے چلیے آیت نمبر 96 میں اسی مقام پر سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ. فرماتے اللہ کریم جب وہ خوشخبری لے کر آنے والا, جب وہ شخص جس کو حضرت یعقوب نے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں میں سے ایک کو وہ قمیص عطا فرمایا تھا اور فرمایا تھا جاؤ لے جاؤ, فرمایا فلما ان جاء البشیر, جب وہ خوشخبری سنانے والا آیا, القاہ علی وجہہ, بس اس نے حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھی. فرتد بصیرا, بس اس قمیض کا وسیلہ اختیار کرنے کی دیر تھی, حضرت یعقوب کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. یہ وسیلہ ہے. اب اس مقام پر وسیلہ کا امر کرنے والے, یہ بات سمجھیے, وسیلہ عطا فرمانے والے پریکٹیکلی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو اللہ کریم کی بارگاہ میں خالی دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میرے ابا جان کی آنکھوں کو روشنی عطا فرما, تو حضرت یعقوب کو روشنی مل جاتی. اور حضرت یوسف نہ بھی کرتے, حضرت یعقوب ہی خود دعا کر لیتے تو حضرت یعقوب کو بھی روشنی مل جاتی. لیکن اللہ کریم مہر تصدیق سبق فرما رہے ہیں کہ وسیلہ کس چیز کا نام ہے. اس موقع پر حضرت یوسف نے جو دعا کی ہے یہ بھی دعا, مگر دعا کا طریقے وسیلہ ہے کہ حضرت یوسف نے فرمایا جاؤ میرا قمیص لے جاؤ, میرا کرتا لے جاؤ, میری شرٹ لے جاؤ, اور یہ میری شرٹ لے جا کے حضرت یعقوب کے آنکھوں پر رکھ دو. اب وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دینے والا وہ بھی اللہ کا نبی ہے. یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. اب دوسری طرف جہاں پہ وہ قمیص پہنچا ہے, حضرت یعقوب نے یہ نہیں فرمایا کہ قمیصوں کے اندر کون سی شفا ہوتی ہے, قمیصوں کے اندر کون سی برکت ہوتی ہے, قمیص کیسے وسیلہ بن سکتی ہے روشنائی کا. اگر حضرت یعقوب معاذ اللہ ایسا فرماتے تو پھر پتہ چل جاتا شاید اس امر کے اندر کوئی شک ہو سکتا ہو. جب ایک نبی وسیلہ کے طور پر قمیص کو بھیجنے والا ہے, دوسرا نبی اس وسیلہ کو قبول کر کے آنکھوں پہ لگانے والا ہے, تو قرآن پڑھنے والے کو پھر بھی سمجھنا ہے تو پھر اس کی سمجھ پہ افسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ بات پیچھے رہ کوئی نہیں جاتی کہ ایک نبی وسیلہ کے طور پر قمیص کو بھیجیں, دوسرے نبی اس وسیلہ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے آنکھوں پہ لگا لیں, تو اللہ کریم اس وسیلے کی برکت سے آپ کی آنکھوں کو روشنائی عطا فرما دیں. کسی کا عالم اسلام میں یہ عقیدہ نہیں کہ وہ شفا جو قمیص کے ذریعے سے ملی تھی وہ بھی کس نے دی تھی, اللہ کریم نے عطا فرمائی, کسی اور نے تو عطا نہیں فرمائی. شفا پھر بھی اللہ کریم عطا فرماتا ہے, مگر جو طریقہ ہے اس سے شفا لینے کا وہ طریقہ اللہ کریم کو یہ پسند ہے کہ مخلوق اس کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی وسیلہ پیش کرے. یہ طریقہ زیادہ پسند ہے, اور یہ تو پریکٹیکلی طور پر وسیلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص بھیجا, حضرت یوسف کی آنکھوں پر لگایا گیا, تو اللہ کریم فرماتے ہیں فرتد بصیرا,
بس وہ لگانے کی دیر تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو گئیں، وہ دیکھنے لگ گئے۔ اب قرآن مجید کا ایک اور مقام جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں سورہ البقرہ سے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے 89۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آ گئی، یعنی قرآن، جو ان کے پاس پہلے سے موجود کتاب تھی، یعنی تورات، جو کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اس سے پہلے یہ لوگ، یعنی جن کے پاس تورات ہے، کون سے لوگ جن کے پاس، بولیے کون سی کتاب ہے؟ تورات کن کے پاس تھی؟ بولیے یہود کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس۔ یہود جو ہیں یہ اہل تورات تھے۔ فرمایا جب ان کے پاس قرآن مجید آ گیا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو کتاب ان کے پاس تھی، یعنی تورات، اس کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا اس سے پہلے یہ لوگ جو ہیں جو اپنے دور میں جب یہ مسلمان تھے، اسلام سے پہلے یہی مومن تھے، فرمایا جب یہ تھے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اس سے پہلے تو وہ اللہ کے نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں جب یہ کافروں سے لڑتے تو حضور کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی جب وہ اہل ایمان تھے تو اپنے دور کے کفار کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، جب میدان جنگ میں پہنچتے تو میدان جنگ میں کھڑے ہو کر حضور کے وسیلہ سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ اور کن الفاظ سے مانگتے؟ مفسرین نے وہ بھی لکھے، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہم افتح علینا منصرنا بالنبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کرتے اللہ ہمیں فتح عطا فرما، انسان نے جو ہمارے گروہ آ گیا ہے کس طرح سے بالنبی الامی، اس نبی کے وسیلہ سے جو کہ نبی امی ہیں، یہ حضور کا لقب تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ اپنے دور میں کفار سے لڑتے تو حضور کے وسیلہ سے دعا کرتے اللہ کریم کی بارگاہ میں، تو اللہ کریم ان کو فتح عطا فرماتا۔ چونکہ تورات اور انجیل جو ہے وہ حضور کی بشارات سے تو بری پڑی تھی، اور علماء بنی اسرائیل اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دیا کرتے تھے، نام لے لے کر بتایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف نام تورات اور انجیل میں موجود تھے، اسی بنا پر یہ سارا کچھ جانتے تھے۔ آپ کو پتا ہے شہر مدینہ کی بنیاد ہی اس وجہ سے پڑی کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے۔ شہر مدینہ کی بنیاد ہی یہ لوگ تھے جو اپنی کتب کی روشنی میں اتنا علم رکھتے تھے اور سرکار کا اتنا ذکر موجود تھا ان کتابوں کے اندر کہ یہ سمجھتے تھے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اللہ کا آخری نبی ہجرت فرما کے آ جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے حضور کے وسیلہ کے ساتھ۔ فلما جاءہم ما عرفوا، فرمایا پھر جب ان کے پاس آ گیا جس کو یہ پہلے سے جانتے تھے، کفروا بہ، پس یہ اس کے منکر ہو گئے۔ فرمایا پہلے اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، پہلے اس کے وسیلے سے اپنے دور کے کافروں پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب وہ ہمارا پیارا محبوب ان کے پاس آ گیا، فلما جاءہم، جب وہ آ گیا کون؟ عرفوا، جس کو یہ اچھی طرح پہچانتے تھے، جس کو یہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ قرآن مجید میں آگے ایک اور مقام پر ہے، فرمایا یہ ہمارے حبیب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا اس طرح ہم نے معرفت دے دی تھی، اتنا کھلا ہم نے بیان فرما دیا تھا تورات و انجیل کے اندر کہ حضور کو یوں پہچانتے تھے جس طرح اپنی سگی اولادوں کو پہچانتے ہیں، مگر جب وہ آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، پس یہ حضور کے منکر ہو بیٹھے۔
فرمایا اگر ایسے لوگ منکر ہو جائیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فرمایا ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. کہ حضور کا اتنا ذکر ان کے پاس ہوتا تھا اور اس حد تک جانتے تھے کہ حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کافروں پر فتح دے دیتا تھا. مطلب آقا تشریف لے آئے، حضور کو دیکھ لیا، صرف اتنے تعصب کی بنا پر کہ آقا بنی اسرائیل سے نہ آئے، بنی اسماعیل سے آ گئے. حضور بنی اسرائیل سے نہ آئے بلکہ بنی اسماعیل سے آ گئے. صرف اس بنا پر انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، اس تصبر حسد کی وجہ سے کہ حضور ہماری فیملی میں کیوں نہیں بھیجے گئے. اس وجہ سے انکار کیا تھا، ہماری برادری کے کیوں نہیں ہے، ہمارے قبیلے کے کیوں نہیں، ہماری فیملی میں سے کیوں نہیں آئے. اس بنا پر انکاری وہ ہو بیٹھے تھے. فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بڑے پیارے غلام اور صحابی ہیں. حضرت امام ابن جریر اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت بشر بن البراہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضور کے صحابی تھے. جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے نا، ایک دن یہ دونوں صحابہ ان کے پاس گئے اور یہ بالکل حضور کی آمد سے پہلے تک ان لوگوں کا یہی معمول تھا. مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا نام خزرج تھا. ان دونوں قبائل کی آپس میں صدیوں سے جنگیں تھیں، صدیوں سے جنگیں تھیں، آپس میں لڑتے تھے، بات بات پہ جنگ ہو جاتی تھی. اب یہود جو ہیں یہ کبھی ان دونوں قبائل سے بھی لڑتے تھے کیونکہ یہود کی اکانومی بڑی مضبوط تھی مدینہ منورہ کے اندر. اب چونکہ یہود اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات اور انجیل موجود تھی. یہ لوگ جو ہیں یہ اس دور کے، وہ اپنے دور کے مشرک تھے. تب اوس اور خزرج جو تھے، یہود اہل کتاب تھے. جب ان دونوں قبائل کی آپس میں جنگ ہوتی، اوس کے ساتھ کبھی یہود کی جنگ ہوتی، کبھی خزرج کے ساتھ جنگ ہوتی، تو میدان جنگ میں کھڑے ہو کر ان دونوں قبائل کے سامنے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے. یہ حضور کی پیدائش مبارک سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، حضور کے اعلان نبوت سے تھوڑا عرصہ پہلے کی یہ بات ہے. آپ کو بات کی سمجھ آ رہی کہ قبائل کھڑے ہوئے میدان جنگ میں، اوس اور خزرج یہ دونوں مدینہ منورہ کے قبائل ہیں، مقابلہ یہودیوں کے ساتھ ہے. یہودی یہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے میدان جنگ میں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی جو آخری آنے والا ہے ہمیں اس کے وسیلہ سے ان پر فتح عطا فرما. تو اوس اور خزرج کے صحابہ کہتے ہیں یہ لوگ فتح پا جاتے، ہم شکست کھا جاتے تھے. فرماتے جب آقا مدینہ طیبہ تشریف لائے ہم حضور پر ایمان لے آئے اور یہ جو یہود تھے یہ منکر ہو بیٹھے. حضرت معاذ بن ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشر بن البراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے ایک دن جا کے یہود کو کہا، انہوں نے کہا یار تمہیں یاد نہیں اس بات کا کہ جب ہم اور تم لڑا کرتے تھے تو میدان جنگ میں تم جس نبی کے وسیلے سے دعائیں کر کے فتح پاتے تھے، اب وہ نبی آ گئے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تم منکر ہو بیٹھے. تو وہ کہنے لگے آگے سے معاذ اللہ اپنے تصب کی بنا پر، کہتے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے جن کا ہماری کتاب میں ذکر تھا. پھر ایسی باتیں کرنے لگ گئے. بعد مراد یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ذات پاک ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے، حضور کے میلاد سے بھی پہلی اقوام حضور کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرتی تھی. حضور کا وسیلہ اتنا کامل ہے، اتنا مکمل ہے، اور حضور اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان وسیلہ اعظم ہے، وسیلہ عظمی ہے. سب سے بڑے وسیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات بابرکات ہے، اور اتنا معتبر وسیلہ ہے کہ آقا کے میلاد سے بھی ہزاروں سال پہلے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ دے کر دعائیں کرتے، اللہ کریم قبول فرما لیتا. سو جس نبی کی آمد سے پہلے اس کا وسیلہ دے کر دعا کرنے سے خدا مان لیتا ہے، اس نبی کی آمد کے بعد اس کا وسیلہ دینے سے دعا کرنے میں کیا رکاوٹ ہو جاتی ہے؟ پھر وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ پھر وہ دعا قبول ہی قبول ہے کہ جب آقا آ گئے پھر حضور کے وسیلہ سے اللہ کریم کی بارگاہ سے کیوں نہ مانگا جائے اور کیوں نہ طلب کیا جائے.
یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ مین آیات ہیں جو اتنے وقت کے اندر ہو سکی ہیں. اور بھی کئی آیات ہیں کہ جن کے اندر وسیلہ کا واضح بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک پسندیدہ بندے، صرف اس بندے کا نہیں بلکہ اس سے متعلقہ اشیاء کا، اس کی نسبت والی چیزوں کا، اس کا بھی وسیلہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی کامل فہم جو ہے وہ عطا فرمائے اور قرآن و سنت پر صحیح طریق پر عمل کی توفیق نصیب کرے. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ جو آپ نے پہلے ایک دفعہ مجھے وہ ایک پیپر ملا تھا آپ لوگوں کی طرف سے جس میں مختلف موضوعات لکھے ہوئے تھے، آپ یہ موضوعات سننا چاہتے ہیں، تو اسی ترتیب کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، مگر ترتیب شرع کے مطابق، اس لیے میں نے شرک سے شروع کر لیا تھا، توحید اور شرک سے. اس کے بعد جو ہے وہ بدعت کا بیان ہوا. یہ درمیان میں بھی 2-3 آپ کے سوالات جو ہیں انہیں کا میوزک کے مسئلے کی صحیح سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ آپ کی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ ایک دن کا سن کے تو بڑے لمبے لمبے پرچے آ گئے تھے، میں نے کہا چلو دوسرے دن کا بھی سن لیں آپ. تو اب یہ بھی جو لکھا ہوا میں انشاءاللہ جو یہ وسیلے کا ختم کروں گا تو اس کے بعد جو 7 نفوس ہیں اس میں آئی تھنک ان چیزوں کا کافی ذکر آ جائے گا. الگ سے بھی سننا چاہیں گے تو الگ سے بھی ہو سکے گا. یہ سوال کا جواب ہو چکا ہے یا نہیں؟ کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ ہو چکا ہے. اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اندھیرے میں نماز نہ پڑھنی چاہیے. کم سے کم اتنی روشنی ہو کہ جس جگہ پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ نظر آئے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آنکھیں بند کر کے بھی نماز نہ پڑھتے تھے، آنکھیں بند کر کے بھی نماز نہ پڑھتے تھے صحابہ کرام. اور کم سے کم اتنی روشنی ہو کہ آپ کو آپ کا جائے نماز جو ہے وہ نظر آتا رہے. اس سے بھی اگر کم روشنی ہو کسی جگہ پر تو ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں، روشنی میں چلے جائیں. یا یہاں پر تو لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، لائٹ کو آن کر لیں، لیکن اتنا اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. مختصر شرعی مسئلہ جو وہ یہ ہے کہ کم سے کم جائے نماز جو ہے سجدہ گاہ نظر آنی چاہیے. اور مکمل طور پر آنکھوں کو بند کرنا دوران نماز، اس کو صحابہ کرام مکروہ سمجھتے تھے. نیم و آنکھیں جس سے ہوتی ہیں نا، یعنی تھوڑی کھلی تھوڑی بند، اس طرح آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی اپنی توجہ کو، کنسنٹریشن کو مزید جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے، مزید توجہ اللہ کریم کی طرف کرنے کے لیے، لیکن مکمل طور پر بند بھی نہ کریں. اسی طرح مکمل اندھیرے میں بھی نماز کو نہ پڑھیں. ہمارے ہاں یہ فون ہے کسی کا، یہ لے جائیں آپ بھائی. جب وما علینا الا البلاغ ہو جائے پھر اٹھا لیا کریں گے، جس کا بھی یہ پکڑ لیں، آپ پکڑ لیں، کیونکہ اس کے بعد تو ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میں نے کبھی اعلان کیا تو نہیں ہے مگر میں آج کرنے لگا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سن بھی لیں گے. آپ کو پتہ ہے میں رمضان المبارک سے پہلے پاکستان تھا، کوئی 2 ہفتے میں رہا پاکستان الحمدللہ. تو 2 ہفتے میں کچھ 7-8 جگہ پہ الحمدللہ تبلیغ دین کا موقع جو ہے وہ بنا. تو اس میں سے 2 سیڈیز جو ہیں وہ اویلیبل ہو سکی ہیں مجھے، صرف 7-8 مقامات میں سے. تو ان میں دونوں سیڈیز باہر سٹال پر ہیں. تو ایک تو شب برات کا ہمارا پروگرام ہے جو مسلم فورم کے تحت پاکستان میں ہر سال ہوتا ہے. ایک تو اس کی ہے، اس کے اوپر شب برات 2013 لکھا ہوا ہے. دوسرا جو ہے اس کی 2 سیڈیز ہیں. دوسرا جو ہے وہ پروگرام ہے، اس کا عنوان وسیلہ ہے. یہ آج کی وسیلہ کی گفتگو سے مجھے یاد آ گیا. لیکن آج جتنا بیان کیا اس میں سے کوئی بھی چیز اس سیڈی کے اندر بیان نہیں ہے. اس میں اور دلائل موجود ہیں جن میں سے چند ایک میں انشاءاللہ کل ذکر کروں گا. تو لیکن وہ جو وسیلہ کے ٹائٹل پہ ہے وہ ہمارا مسلم فورم کا پروگرام ہے، تحصیل نوشہرہ برکاں کا ایکچولی. اور بات آپ کو یہ میں نے عرض کرنی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو آپ میں سے کہ مسلم فورم کو سمجھا جائے کہ اس کی نظریاتی بیک گراؤنڈ کیا ہے
اور اس کے سوچ اور نظریہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کام کو شروع کیا گیا ہے، سو اس سی ڈی کا سننا بہت ضروری ہے۔ نہ صرف سننا ضروری ہے بلکہ جہاں تک آپ اس کو پہنچا سکے اس کا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اور جو ہماری گفتگو ہے وہ تو آپ انشاءاللہ سنیں گی، مگر اس سے پہلے علماء اکرام نے جو اس علاقے کے تھے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں تھا، انہوں نے مسلم فورم کے متعلق جو کمنٹس اور تبصرے دیے اپنے خطابات کے اندر، آپ یقین کریے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک دعا ہے، بہت بڑی دعائیں وہ ہمارے لیے۔ اور مجھے بڑی خوشی، میں پہلی مرتبہ وہاں پہ گیا تھا پروگرام کے لیے مسلم فورم کے تحت، پہلی مرتبہ۔ تو وہ لوگ مجھے جانتے نہ تھے، میں انہیں جانتا نہ تھا، لیکن 5-6 ماہ سے جنوری 2013 سے وہاں پہ مسلم فورم کا کام جاری ہے الحمدللہ تعالی۔ اور ان علماء کے جو کلمات ہیں وہ کلمات میں سمجھتا ہوں وہ بڑے قیمتی ہیں۔ لوگ مختلف لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، مسلم فورم علماء کی دعائیں لے رہا ہے، وہ آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ وہ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ کا یہ تسبیح کا موقع ہے تو جو بہنیں آئی ہیں تو ان کو بھی وہی سی ڈی لے کر گفٹ کریں، خود بھی لازمی سنیں، کم سے کم 3 بار۔ کیا میں نے بولا؟ اور اپنے سارے گھر والوں کی موجودگی میں، اپنے سارے گھر والوں کی موجودگی میں، اور اس کے ایک ایک لفظ کو سنیں اور یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ 20 کراؤن ہدیہ ہم نے رکھا ہوا ہے سی ڈیز کا، تو اس حوالے سے یہ آپ کے اوپر اب لازم ہے تاکہ وہ شب برات والی بھی، اور خاص طور پر میں دوسری جس کا ذکر کروں اس کو عنوانوں پر وسیلہ لکھا بھی ہوا ہے۔ ایک تو آپ کو مسئلہ ہے وسیلہ کے ایک اور پہلو کو بھی وہاں سے سمجھ آ جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ مسلم فورم کا بڑا پیغام ہے اس کو، یعنی مجھے زندگی میں مختصر آپ کو جہاں بھی ذکر کا موقع ملا ہے نا مسلم فورم کے حوالے سے، اتنی وضاحت سے میں کسی جگہ پہ بیان نہیں کر سکا۔ یعنی وقت ہوتا ہے نا ہر جگہ پہ ایک موقع بنا ہوتا ہے، اتنی وضاحت سے میں بیان کہیں بھی نہیں کر سکا آج تک جو اس میں بیان ہو گیا اللہ کریم کے فضل کے ساتھ۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور توجہ سے سنیں گے، یاد بھی رکھیں گے، اور سی ڈی کو آگے بھی پہنچائیں گے۔ یعنی اتوار تک ایسا ہو کہ مجھے یہ طلباء کے میلنگ ملے کہ وہ سی ڈیز ختم ہو گئی ہیں تاکہ نئی کاپی کروانی پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔